مشال وہ کالج جانے کے لیے ریڈی ہوئی کھڑی تھی جب مسٹر اویس نے اسے پکارا تو وہ انہی قدموں پہ رکی۔ جی انکل، وہ سب پاٹ انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ کل ایک بات کہی تھی آپ سے مشال، آپ نے نہ اس کا جواب دیا نہ کوئی۔ انکل میں آپ کو کیا جواب دوں؟ آپ جانتے ہیں میرے لیے سکندر بھائی کی طرح ہیں، میں ان سے شادی۔ مشال، بھائی ہونے اور بھائی کہنے میں بڑا فرق ہے۔ وہ آپ کا کزن ہے، آپ کی شادی اس سے ہو سکتی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ سکندر سے بہتر کوئی آپشن ہوگا۔ وہ اپنے بیٹے کی طرفداری کر رہے تھے۔ مجھے کالج سے دیر ہو رہی ہے انکل، میں واپس آ کے بات کروں گی۔ وہ صرف 17 سال اور 9 ماہ کی تھی، لیکن وقت نے اسے عمر سے پہلے سمجھدار کر دیا تھا۔ مشال نہیں، ملک ایک بلینئر باپ کی بیٹی تھی۔ ماں باپ کی حادثاتی موت کے بعد اس کے تایا اویس ملک نے اس کی پرورش کی تھی، اور ملک مینشن میں جو کہ مشال کے نام تھا وہ اپنے بیٹے سکندر کے ساتھ رہتے تھے۔ پورا گھر کا نظام اور بزنس سب پہ ان کا قبضہ تھا، لیکن اس سب کے باوجود وصیت کے مطابق سب مشال کے نام تھا۔ جو 18 سال کا ہونے پہ سب کچھ اس کے نام ہو جانا تھا، وہ صرف اس کے کیئر ٹیکر تھے، جبکہ شادی کے بعد اس کا سب کچھ اس کے شوہر کے نام ہو جانا تھا، اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اس کا اپنے بیٹے سے نکاح کروا دیں۔ مشال جا چکی تھی جبکہ وہ اپنی گہری سوچوں میں گم تھے۔ کیا ہوا؟ اتنا کیوں پریشان ہو مشال؟ عرصہ نے اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھے محبت سے پوچھا۔ آج سارا دن وہ کلاس کے دوران بھی چپ چپ رہی تھی۔ یار انکل چاہتے ہیں کہ میں سکندر بھائی سے شادی کر لوں، لیکن اٹس ناٹ پاسبل یار، وہ میرے لیے بھائیوں جیسے ہیں، کبھی ان کے لیے میرے دل میں ایسی فیلنگز نہیں جاگی۔ پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ مجھے کیوں مجبور کر رہے ہیں۔ یار ضروری تو نہیں کہ فیلنگز جاگے نہیں تو جگا بھی نہیں سکتے۔ خیر فکر نہیں کرو، ابھی تمہارے 18 ہونے میں پورے 2 ماہ باقی ہیں، تو انجوائے یور لائف۔ عرصہ نے کولڈ ڈرنک کا لاسٹ گھونٹ بھرتے کہا۔ ہائے سویٹی، کیسی ہو؟ سیدہ نے اس کے پاس آتے پوچھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ ببل چبائے جا رہی تھی۔ تم سے مطلب؟ عرصہ نے تنگ کے جواب دیا۔ ہا ہا ہا، کیوں ہر وقت سڑی رہتی ہو؟ مشال تم سناؤ، کیسے جا رہی ہے اسٹڈی؟ سنا ہے نیو پروفیسر آ گئے ہیں اکنامکس کے، اب موجیں ختم۔ سیدہ نے مسکرا کے کہا۔ ریئلی؟ وہ کب آئے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، مشال نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پچھلے 1 ویک سے اکنامکس کی کلاس نہیں ہوئی تھی۔ اکنامکس کے پروفیسر کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہ لیو پہ تھے، اور آج نیو پروفیسر کی آمد کا سن کے وہ واقعی حیران ہوئی، کیونکہ 5 منٹ بعد اکنامکس کی کلاس تھی۔ اس سے بعد میں ڈیٹیل لینا، ابھی کلاس میں چلتے ہیں۔ عرصہ نے اس کا ہاتھ تھامے کلاس کی جانب تیز قدم بڑھائے، پر وہ لیٹ ہو گئی تھی۔ نیو پروفیسر کلاس میں موجود تھے۔ مشال نے کلائی پہ بندھی گھڑی پہ وقت دیکھا، ابھی صرف 2 منٹ ہی اوپر ہوئے تھے۔ سر مے وی کم ان؟ عرصہ نے سر جھکائے پوچھا، جبکہ مشال کی نگاہ اس پروفیسر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ گوری اور سفید رنگت کا حامل، وہ بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ اینڈ بلیک کوٹ میں تھا۔ آنکھوں پہ نظر کا چشمہ لگائے وہ ایک عجیب سحر انگیز پرسنالٹی کا حامل 28 یا 29 سالہ ہوبرو مرد تھا۔ یس کم ان۔ وہ 2 منٹ میں ان کا جائزہ لیتا واپس ڈائس پہ سیدھا ہوتے کھڑا ہوا۔ وہ کلاس سے تعارف کا سلسلہ جوڑا۔ سیدہ کلاس میں ہی نہ آئی، اسے پڑھائی میں کم اور مستیوں میں زیادہ انٹرسٹ تھا۔ سب سے تعارف کے بعد وہ پڑھائی کا سلسلہ شروع کر چکے تھے، جبکہ مشال مسلسل اس کے چہرے کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے گاہے بگاہے نگاہ مشال پہ اٹھ رہی تھی، جو ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پیریڈ بیل ہوتے ہی وہ کلاس چھوڑ کے جا چکے تھے۔ یہ تو بہت ہی ہینڈسم ہے، اف اتنی کم ایج میں اتنا پیارا پروفیسر، اف میرا تو کرش ہی بن گیا۔ مختلف آوازیں سنتی وہ اٹھی تھی، اس کی بے قرار نگاہیں اس پروفیسر کو ہی ڈھونڈ رہی تھیں کہ ایک دم سے سامنے ناک کے سیدھ میں وہ دکھائی دیے۔ ان کی نظر بھی مشال پہ تھی۔ وہ 2 سیڑھیاں چھوڑ کے کھڑے تھے، ایک ان کہی کہانی تھی دونوں کی نظروں میں، جس کا مفہوم سمجھنے کی کسی کو ضرورت نہیں تھی۔ پروفیسر یزدان شاہ پلٹے کہ تبھی مشال ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی اور ان کے پیچھے لپکی۔ میری بات سنیں، وہ ان کے سامنے جاتی اپنے قدم روک گئی تو مجبوراً یزدان کو بھی رکنا پڑا۔ چشمہ کی اور سے ماتھے پہ 2 بل ڈالے اسے چھوٹی سی کمسن لڑکی کو دیکھا۔ ٹارگر خود چل کے اس کے پاس آ جائے گا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اور وہ بھی پہلے دن۔ یزدان نے بھرم دکھاتے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بولیں؟ جب وہ کچھ نہ بولی تو خود ہی سوال داغ دیا۔ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس کی اچانک شادی کی آفر سے وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ارد گرد دیکھا کہ کسی نے الفاظ سنے تو نہیں۔ آر یو میڈ؟
کیا بکواس کی ہے؟ وہ اس شدید غصے میں بھڑکا۔ بکواس نہیں، پرپوز کر رہی ہوں آپ کو، مجھ سے شادی کریں گے؟ وہ پھر سے قریب ہوتے پوچھنے لگی، جبکہ یزدان لب بھینچے 2 قدم دور ہوا۔ ہی ان یور لمٹس، اپنی اور میری پوزیشن کا خیال کریں مس مشال، یوں راہ چلتے انجان لوگوں کو پرپوز نہیں کرتے، جائیں کلاس میں۔ وہ اسے ڈپٹتے بولا، پر آپ مجھے اچھے لگے ہیں اور مجھے پسند ہیں، شادی کے لیے یہ وجہ بہت ہے۔ وہ بھی دوبدو ہوتی اپنی بات پہ قائم رہی۔ وہ ڈائریکٹ آپ سے تم پہ آیا، لیکن خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے باز رکھا۔ ہٹو راستے سے، ورنہ سخت سزا دوں گا۔ وہ اسے ایک طرف کرتا سیڑھیاں اتر گیا، جبکہ مشال کے چہرے کو ایک خوبصورت مسکان نے چھوا جو اگلے ہی پل سامنے عرصہ کو دیکھ کر سمٹی تھی۔ پلیز عرصہ، ایسے تو مت کرو، اب تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ گی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، ایک چھوٹی سی شرط کے لیے تم ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ خراب کر رہی ہو۔ عرصہ نے اسے ڈانٹا۔ وہ سیدہ تو ہے ہی پاگل، لیکن تم تو پاگل پن مت کرو۔ وہ اس سے اچھا خاصا ناراض ہو رہی تھی۔ اچھا یار بس کرو نا، تمہیں پتا ہے نا کہ جب مجھ سے کوئی شرط لگاتا ہے تو میرا خون ڈبل سرکولیٹ ہونے لگتا ہے۔ اب سیدہ سے اپنی شرط کے پیسے لینے ہیں۔ بیکوز آئی ایم ون، وہ چہکی تھی، جبکہ عرصہ نے سر نفی میں ہلایا۔ ڈونٹ وری سر، 2 دن میں اسمگلنگ کا سارا سامان شپ کے رستے دوسرے ملک روانہ ہو جائے گا۔ بس آپ بادشاہ کی وہ ڈیمانڈ لیں، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ عزیز نے سکندر کو ساری تفصیل بتاتے آگاہ کیا۔ ناممکن ہے سکندر ملک، سب کالے دھندے کرتا ہے اور کرتا رہے گا، لیکن 2 کام کبھی نہیں کرے گا، انسانوں کی خرید و فروخت اور بے گناہ کا قتل۔ اس لیے اس بادشاہ سے کہو مجھ سے وہ ایسی ڈیمانڈ نہ کرے۔ سکندر نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے عزیز کو سخت لہجے میں کہا، لیکن سر بادشاہ ایک خطرناک آدمی ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو سب برباد کر دے گا۔ اس کے آدمی نے سمجھانا چاہا، میرا نام بھی سکندر ملک ہے، اچھے اچھوں کی چھٹی کروا دی ہے تو بادشاہ کیا چیز ہے، کرنے دو جو کرتا ہے، دیکھ لوں گا اسے بھی میں۔ وہ سگریٹ کو جوتے تلے مسلتا باہر نکل گیا، جبکہ عزیز سر جھٹکتا رہ گیا۔ ارے عزیز، تم کس دن کام آؤ گے ان کے؟ جس کام سے سکندر نے منع کیا ہے وہ کرتا رہے، تم کر دو اس کا کام۔ سکندر کو کیا پتا چلے گا کہ اسمگلنگ کے سامان کے ساتھ تم نے ایک مشرقی حسن کی لڑکی کو بھی ساتھ روانہ کر دیا ہے، پر بہت رازداری سے یہ کام کرو اور دونوں پارٹیز کو خوش کر دو۔ عزیز کے قریبی آدمی جنید نے اس کے کان میں گھس کے کہا، اگر بوس کو پتا چل گیا تو وہ جان سے مار ڈال لیں گے یار۔ عزیز تم ڈرتے بہت ہو، کون بتائے گا انہیں، تم یا میں یا وہ بادشاہ؟ جنید نے اسے حوصلہ دیا۔ پھر یہ مشرقی حسن آئے گا کہاں سے؟ صبح پارک میں مل جائے گا، آسانی سے کڈنیپ بھی کر لیں گے۔ جنید اسے مشورہ دیتا اس کا مورل سپورٹ بڑھا رہا تھا۔ کشف کہاں جا رہی ہو صبح صبح؟ بھابھی نے اسے ٹوکا۔ بھابھی یہیں قریبی پارک تک، وہ مسکراتی ہوئی نکلی تھی۔ وہ روز صبح قریبی پارک تک جایا کرتی تھی، لیکن ان دنوں وہ کبھی کبھار جاتی تھی۔ کشف جلدی آنا، آج مل کے ناشتہ بنائیں گے۔ اشنا نے اسے پکارا تو وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی اور ایسی نکلی کہ پھر واپس نہ آ سکی۔ وہ ایک بینچ پہ بیٹھی تازہ ہوا کھا رہی تھی کہ اچانک سے ایک نقاب پوش نے اسے کلوروفارم سنگایا اور اسے اغوا کر لیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کشف یوں اچانک ہی گھر کے قریبی پارک سے کڈنیپ ہو جائے گی، اور جب تک پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ آپ نے اسے اکیلے جانے کیسے دیا؟ شہباز شاہ نے غصہ ضبط کرتے کہا۔ لیکن شہباز، وہ تو اکثر جایا کرتی تھی یہاں قریبی پارک میں صرف 10 منٹ کے لیے، مجھے نہیں پتا تھا وہ اتنا وقت لگا دے گی۔ 2 گھنٹے سے اوپر ہو گئے ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں وہ 10 منٹ کا کہہ کے گئی تھی؟ شہباز شدید غصے میں تھا اور فون پہ گارڈ کو لوکیشن بتاتا وہ خود بھی دروازے کی جانب بڑھا۔ شہباز پریشان نہ ہو، وہ یہیں، دعا کیجیے گا مل جائے، ورنہ آپ کو میرے غصے سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ وہ انتہائی غصے سے مڑ کے کہتا، اشنا کو بری طرح ڈرا گیا تھا۔ کرنے والا شخص غصے میں ہمیشہ ایسا ہو جاتا تھا جیسے اشنا اس کے لیے کچھ نہیں، ایک بے رحم انسان بن جاتا تھا۔ پر اس وقت اشنا کو حقیقت مانوں میں کشف کی فکر ہوئی تھی۔ یا اللہ، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ وہ دل سے دعا گو تھی اور آنکھوں میں آنسو لیے وہیں باہر صحن میں بچھی کرسیوں میں سے ایک پہ بیٹھ گئی۔ مشال بیٹا، کل وقار صاحب کے گھر پارٹی ہے تو سب کو انوائٹ کیا ہے، تو آپ بھی چلیں گے؟ اویس صاحب نے رات کے کھانے کے ٹیبل پہ مشال سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اسی لمحے سکندر ملک اندر داخل ہوا۔ سکندر، اویس صاحب نے اسے پکارا تو وہ رکا اور ان کی جانب بڑھا۔ جی ڈیڈ۔ ایک سرسری نظر مشال پہ ڈالی جس کا سر مزید نیچے جھک گیا۔ بیٹا آؤ ہمارے ساتھ ڈنر کرو، اویس صاحب نے اسے پیار سے کہا تو وہ ایک گہرا سانس بھر گیا۔ میں ڈنر کر کے آیا ہوں، آپ پلیز کنٹینیو کریں۔ وہ سہولت سے انکار کرتا چلا گیا۔ اویس صاحب کو غصہ تو شدید آیا، لیکن وہ ضبط کر گئے، جبکہ مشال کو دلی سکون محسوس ہوا
اور گڈ نائٹ کہتی اٹھ کے اپنے روم میں آ گئی۔ موبائل پہ دیکھا تو عرصہ کے میسیجز آئے تھے۔ یار کل نسمہ کا برتھ ڈے ہے تو میں نہیں آ پاؤں گی کالج، اور شام کو تم نے چپ چاپ بنا کسی بہانے کے گھر پہنچ جانا ہے نسمہ نے، ورنہ بہت ناراض ہونا۔ نسمہ عرصہ کی چھوٹی بہن تھی اور مشال سے بھی بہت پیار کرتی تھی۔ اس کے ذکر پہ مشال کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، میں آ جاؤں گی۔ مشال نے میسج کا جواب دیتے موبائل سائڈ پہ رکھا اور کبرڈ کھولے اپنے لیے کل کے برتھ ڈے فنکشن کے لیے ڈریس سلیکٹ کرنے لگی۔ صبح سے شام ہو گئی، کہیں بھی کشف کا پتہ نہ چلا۔ شہباز بھی گھر نہیں آیا اور ایسے میں اشنا سارا دن روتی رہی۔ اسے کشف کے غائب ہونے پہ جو دکھ تھا وہ تو تھا ہی، لیکن شہباز کے غصے سے جو ڈر لگ رہا تھا وہ الگ تھا۔ ایک دو بار اس نے سوچا فون کر کے پتہ کر لوں، پر ڈر کے مارے وہ کال ہی نہ کر پائی۔ ایسے میں چھوٹے شاہ کا فون آنا اشنا کے لیے باعث رحمت ثابت ہوا۔ کیا بات ہے بھابی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اشنا کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش محسوس کرتے وہ بوکھلایا۔ چھوٹے شاہ، کشف کیا ہوا کشف کو؟ بھابی بتائیں مجھے، وہ ادھر تڑپ گیا۔ اشنا نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ گارڈ بھابی وہ صبح سے غائب ہے، آپ نے مجھے اب بتایا، وہ بھی میں فون نہ کرتا تو آپ نہیں بتاتی مجھے۔ وہ بری طرح ڈسٹرب ہوا۔ پلیز چھوٹے شاہ کو کچھ کرو، میرا تو دم گھٹنے لگا۔ تمہارے بھائی نے بھی ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا؟ اشنا کی روتی آواز سنتے وہ اپنے لپ بھیج گیا۔ کیا وہ موبائل لے کے گئی ہے؟ اس نے خود کو ریلیکس کرتے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں لے کے گئی، بس 10 منٹ کے لیے ہی تو جاتی تھی اور واپس آ جاتی تھی، اشنا نے روتے ہوئے بتایا۔ اچھا آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اسے تسلی دیتے کال بند کر گیا۔ اب اسے پریشانی ہونے لگی۔ وہ یہاں اپنے ہی شہر میں مشن پہ آیا ہوا تھا، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا اور وہ بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک ISI ایجنٹ تھا اور اپنے مشن سے متعلق وہ ہواؤں کو بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ لیکن اب اسے اپنے ہی شہر میں ایک اور مشن مل گیا۔ اس کی اپنی بہن لاپتہ ہو گئی تھی اور وہ اسے ڈھونڈنے کا پورا ارادہ رکھتا تھا، اور اس کے لیے وہ اپنے سر سے اجازت طلب کر کے ایک ٹیم تشکیل دے کے کام کرنے والا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنی ٹیم کو انسٹرکشنز دیتا اپنے اس مشن کو وہیں چھوڑتا بہن کی تلاش میں نکلنے والا تھا کہ اسے ایک بہت ہی بری خبر ملی کسی مال میں۔ وہ فون پہ اپنے مینیجر سے پوچھتا لب بھیج گیا، کیا ہوا میجر؟ ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ شیزا نے اس کے پریشان چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ اکبر اور شہزاد بھی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ایک فوجی کی زندگی چیلنج سے بری ہوتی ہے، ایک فوجی کی زندگی چیلنجز سے بری ہوتی ہے۔ ابھی جو خبر ملی ہے پہلے اس کا سدباب کرتے ہیں، پھر اپنے مشن پہ فوکس کرتے ہیں۔ اپنی بات کہتے وہ اٹھا تھا جبکہ اس کی ٹیم نے اسے فالو کیا۔ مشال کالج آئی تو اسے آج پروفیسر یزدان شاہ کہیں نہ ملا۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا انہیں یہ کالج جوائن کیے، اور پہلے دن کے بعد مشال نے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، بلکہ وہ پہلے دن اپنی کی جانے والی بدتمیزی پہ بھی شرمندہ تھی، پر اسے سوری کہنے کا کوئی موقع نہیں ملا تھا۔ آج عرصہ بھی نہیں آئی تھی تو وہ آج سارا دن بور ہوتی رہی۔ پھر کچھ سوچتے وہ کالج سے آف کرتی ڈرائیور کے ساتھ قریبی مال چلی گئی۔ وہاں پہ وہ نسمہ کے لیے کوئی اچھا سا گفٹ ڈھونڈنے لگی۔ نسمہ صرف 11 سال کی تھی، اسے پینٹنگز کا بے حد شوق تھا، وہ اپنا شوق بہت اچھا پورا کرتی تھی۔ اس سے ریلیٹڈ وہ اس کے لیے خریداری کر رہی تھی کہ اچانک مال کے گراؤنڈ فلور پہ دھماکہ ہوا، پورا مال ہی ہل کے رہ گیا۔ مشال نے ریلنگ کو سختی سے تھاما، لیکن بلڈنگ پوری ہی ہل رہی تھی۔ وہ 2nd فلور پہ تھی، نیچے تو سب تباہ ہو گیا تھا، لیکن اوپر ایک طرف دھماکے کے اثرات کم تھے جہاں اس وقت مشال موجود تھی۔ مشال نے آگے بڑھ کے گرل کو تھامے نیچے دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے لوگ خریداری کر رہے تھے۔ خوب رونق میلہ تھا۔ اب وہاں سے آگ کی لپیٹیں، دھواں اور شعلے تھے۔ ایک دم سے آگ بھڑکی تھی اور اوپر کو اٹھی، گرل پر زور سے ہلی کہ مشال کی چیخیں نکل گئیں۔ سب طرف چیخو پکار ہی تو تھی۔ وہ ہراساں نظروں سے سب کو بھاگتا ہوا دیکھ رہی تھی، کچھ تو آگ میں جھلس ہی گئے تھے۔ ہائے میری بیٹی، بیٹی ہے اندر، اسے باہر نکالا، وہ مر جائے گی۔ ارے کوئی ہے، ایک خاتون روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ مشال کی نگاہ اس کی طرف گئی، وہاں چھوٹے بچوں کے سوئنگز تھے اور ان کی بچی ایک جھولے میں پھنسی ہوئی تھی۔ کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں جا رہا تھا، جبکہ وہ عورت خود بری طرح زخمی ہوئی نیچے گری تھی۔ مشال 1 منٹ کی دیری کے بنا اس طرف بھاگی تھی۔ ریسکیو ٹیمیں پہنچ چکی تھیں اور لوگوں کی مدد کر رہی تھی۔ مشال نے اس بچی کی ٹانگ اس سوئنگ سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت بری طرح اس میں پھنسی ہوئی تھی اور وہ بچی روئے جا رہی تھی۔ مشال نے اپنے آنسو پوچھتے پورا زور لگاتے اس بچی کو باہر نکالا تو ایک دم جھولا پورا الٹا۔ اس نے بچی کو پرے دھکا دیا، جبکہ وہ خود وہیں اس جھولے کو خود پہ گرتا دیکھ کر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے چلائی،
لیکن اس سے پہلے وہ جھولے کے نیچے دب جاتی کسی نے زور سے اپنی طرف کھینچا تھا اور وہ اس کے فولادی سینے سے جا ٹکرائی۔ دونوں ہی بری طرح پیچھے کی جانب لڑکتے ہوئے گرے تھے۔ مشال نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھاما، جبکہ اس شخص نے مشال کے گرد مضبوط حصار بنایا تاکہ اسے کم چوٹیں لگیں۔ وہ ٹوٹی ہوئی سیڑھیوں پہ جا ٹھہرے تھے۔ مشال نیچے کی طرف لڑکنے لگی، لیکن اس نے کسی کے اس شخص کے گلے کے گرد باہیں حمائل کی، جبکہ اس شخص نے ایک پلر کو تھاما ہوا تھا۔ وہ خود بھی گرنے سے بچا تھا اور مشال کی کمر کے گرد بھی بازو حمائل کیے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ پلیز ہیلپ، وہ چہرہ اوپر کرتی نم آنکھوں سے اس شخص کو دیکھتے بولی جو ماسک میں تھا۔ مشال موو اپ، وہ اس کا نام لے کر اسے پکارتے اونچی آواز میں بولا۔ میں گر جاؤں گی، وہ نیچے دیکھتے گھبرائی۔ ڈونٹ لک ڈاؤن، جسٹ لک ایٹ مائی آئیز، وہ جذب کے عالم میں بولا تھا، اور مشال نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے اوپر کی طرف کھینچتا لے جانے لگا۔ وہ خود بھی ہمت کرتے اوپر موو ہوتے ایک ایج تک پہنچ گئی تھی۔ اس شخص نے بھی جم لگاتے خود کو بچایا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، سب ایریا خالی ہو چکا تھا۔ سر جمپ، باہر ہیلی کاپٹر سے اسے آواز سنائی دی۔ وہ مشال کا ہاتھ تھامے باہر والی سائڈ پہ آیا۔ نہیں، میں جمپ نہیں کروں گی، مجھے اونچائی سے ڈر لگتا ہے۔ وہ اس شخص کی کلائی سختی سے تھام گئی۔ اس وقت وہ اس سے بحث نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے اپنے سینے سے لگائے وہ خود بھی جمپ کر گیا۔ مشال کی چیخ بلند ہوئی۔ اس نے اس شخص کے گلے میں پھر سے باہیں حمائل کی کس کے۔ وہ اس سے لیے ایئر بیگ پہ گرا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بری طرح ٹچ ہوئے تھے، لیکن اس شخص نے مشال کو کوئی بھی چوٹ لگنے سے بچا لیا تھا، اس لیے وہ نیچے اترا۔ سر، پورا مال جل گیا ہے، جتنوں کو بچا سکتے تھے بچا لیا، ابھی بھی ریسکیو ٹیم اندر ہی ہے۔ آج پہلی بار ہم لیٹ ہوئے ہیں۔ وہ شدت ضبط سے سامنے جلتے مال کو دیکھتا لب بھیج گیا، جبکہ مشال تو اسی آواز میں ہی کھو گئی۔ صبح ہو گئی تھی۔ وہیں باہر ٹی وی لاؤنج میں شہباز کا انتظار کرتے بیٹھتے بیٹھتے وہ سو گئی تھی۔ فجر کی اذانوں پہ اس کی اچانک آنکھ کھلی۔ شہباز ساری رات گھر نہیں آیا تھا۔ وہ پھر سے آنسو بہانے لگی۔ اپنے اللہ کو یاد کرتی اذان سنتے وہ وضو بنانے کی نیت سے اٹھی۔ یا اللہ، تیرا ہی آسرا ہے، کشف جہاں بھی ہو، اے اللہ اسے محفوظ رکھنا، اس کی جان اور عزت کی حفاظت کرنا۔ وہ روتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ اسی وقت شہباز باہر گاڑی کی آواز سنائی دی۔ وہ جائے نماز طے کرتی اٹھی تھی۔ اس کا رخ گیٹ کی جانب تھا، جہاں سے شہباز تھکے ہارے قدموں سے اندر آ رہا تھا۔ اس کے تھکے ہارے انداز پہ اشنا کا دل جیسے چڑ گیا تھا۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کچھ پوچھنے کے لائق تھا ہی نہیں، اب وہ پوچھتی۔ وہ اسے نظر انداز کیے اندر بڑھ گیا۔ وہ اس کے پیچھے ہی اندر آئی، جو راکنگ چیئر پہ بیٹھا جھول رہا تھا، جبکہ وائٹ شرٹ اس وقت ملگجی سی ہو چکی تھی۔ اس کے اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ شہباز، وہ دھیرے سے اسے پکار گئی، لیکن وہ انسنی کیے بیٹھا تھا۔ شہباز، اس کی آواز اونچی ہوئی تو وہ اسے خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ کھو گئی ہے اشنا، میری بہن، میری بچی تھی، وہ کھو گئی مجھ سے، نہیں جانتا وہ کہاں ہے، لیکن مجھ سے کھو گئی ہے۔ وہ بولتے ہوئے رو دیا۔ آپ فکر نہ کریں، وہ کہاں سے ملے گی؟ شہباز چلایا۔ 24 گھنٹے ہو گئے اسے کھوئے ہوئے، کہاں ڈھونڈوں اسے؟ بتاؤ مجھے، وہ شدت کرب سے چلایا کہ اشنا سہم کے پیچھے ہٹی۔ اور اس سب کی ذمہ دار آپ ہیں اشنا، آپ کی ذرا سی لاپرواہی نے آج مجھے ایسے موڑ پہ لا کھڑا کیا کہ نہ میں زندہ میں ہوں نہ مردہ، نہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کو بھی مار ڈالوں اور خود کو بھی۔ وہ غصے سے چلاتا اشنا کو پیچھے دھکا دے گیا۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے رکھی کانچ کی ٹیبل سے جا ٹکرائی۔ اس کے سر کی بیک سائڈ پہ شیشے کی نوک لگی کہ درد کی شدید لہر اس کے دماغ میں اٹھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہاتھ پیچھے لے جاتے دیکھنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں خون لگا تھا۔ اسے بے اختیار چکر آئے، سارے منظر ایک دوسرے میں گٹمٹ ہونے لگے۔ وہ پلکیں جھپک کے بار بار کھولنے کی کوشش میں اپنا دماغ سن ہوتا محسوس کرتے پیچھے کانچ کے ٹیبل پہ جا گرنے لگی کہ اس کا گرنا دیکھ کر شہباز گھبرا کر اٹھتے فوراً اسے کمر میں ہاتھ ڈالے اپنی باہوں میں بڑھ گیا۔ وہ ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ اشنا اوپن یور آئیز، کیا ہوا یار، آنکھیں کھولیں۔ وہ ازحد پریشان ہوا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ اس کے سر کے پیچھے سے خون پہ جا ٹکی۔ شہباز کو لگا جیسے اس کی روح ہی قبض ہو گئی ہو، اور ایک لمحے کی دیری کیے بنا اسے باہوں میں اٹھائے ہاسپٹل بھاگا۔ اسے ہوش آیا تو خود کو رسیوں میں جکڑے پایا۔ اس کے منہ پہ ٹیپ لگی تھی۔ وہ چلا نہیں پا رہی تھی۔ یہ کوئی کمرہ نہیں تھا، وہ جیسے کسی کنٹینر میں بند تھی۔ کوئی بھی نہیں تھا وہاں، صرف چند ایک
स्पिल पैक बॉक्सेस थे, इनमें क्या था कश्यप नहीं जानती थी, लेकिन वो अपने आप को रस्सियों से छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम ठहरी थी। भाई प्लीज़ मुझे बचा लें, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। वो दिल ही दिल में भाई को मदद के लिए पुकार रही थी, जो बिल्कुल अनजान थे कि इस वक्त इनकी बहन थी कहाँ। वो अल्लाह को पुकारती तो अल्लाह इसकी मदद के लिए ज़रूर कोई ना कोई वसीला बना देता, लेकिन वो भाइयों को याद कर रही थी। अपनी गाड़ी की तरफ आते वो एक नज़र पलटकर इस मास्क वाले शख्स को देखकर चली गई, जो अब वापस अंदर माल की जानिब बढ़ रहा था। आवाज़ तो वही लग रही थी, लेकिन आंखें चेंज हैं। काश चेहरा देख पाती। गाड़ी में सवार होते वो गाड़ी को ड्राइव करके वहां से निकलने तक इसकी जगह बार बार देखती जा रही थी, पर वो नजरें से ओझल हो गया था। डॉक्टर उष्णा कैसी है? इसने बाहर आते ही डॉक्टर से पूछा, बेचैनी से पूछा। डोंट वरी, शी इज़ ऑल राइट। अब इन्हें बर वक्त हॉस्पिटल ले आए, इनकी जान बच गई। ज़रा सी भी देरी इनकी जान ले सकती थी। एहतियात कीजिएगा, सर का जख्म ज़्यादा गहरा नहीं, लेकिन अभी ताज़ा है और हसास हिस्सा है। ड्रिप ख़त्म हो तो आप इन्हें ले जा सकते हैं। वो शहबाज को तसल्ली देते जा चुकी थी। शहबाज इसके पास अंदर आ गया, जहाँ इसके सर पे बैंडेज लगी थी, एक हाथ पे ड्रिप। वो वहीं इसके पास बैठ गया था। इसका हाथ अपने हाथ में लेता वो इससे चूम गया। अपने गुस्से में अक्सर शदीद हाइपर हो जाया करता था और इसमें नुकसान भी अपना ही करता था। एक तरफ कश्यप का पता नहीं चल रहा था तो दूसरी तरफ उष्णा जख्मी हो गई थी। बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था। एक जी चाहा छोटे भाई को कॉल कर ले, लेकिन वही अना आड़े आ रही थी। नाराजगी में शहबाज कहाँ फैल करता था। वो गहरा सांस भरता सीट की पुश के साथ टेक लगा गया। अगर रेन सिंह के लिए कश्यप को अगवा किया गया तो अब तक कॉल आ जानी चाहिए थी, लेकिन कोई कॉल नहीं आई। इसका मतलब था किडनैपर का मकसद कुछ और था। आज वो इतना असर और सुख रख के भी खुद को बेबस महसूस कर रहा था। बेटा तुम ठीक हो ना? वो जैसे ही घर दाखिल हुई, इस वक्त अवैध साहब भी अंदर दाखिल हुए। वो ड्राइवर के साथ माल गई थी। ड्राइवर ने इन्हें हादसे का बता दिया था कि इस माल में धमाका हुआ था। वो घर आते बेचैनी से इसकी जानिब बढ़ते पूछने लगे, जी अंकल मैं ठीक हूँ। इसने हतील मकान अपना लहजा नॉर्मल रखने की कोशिश की। इस मॉल में धमाका हुआ, मैं तो फिक्रमंद ही हो गया। शुक्र है तुम ठीक हो। वो फिक्रमंदी से बोले, अंकल मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। वो वाकई अपसेट थी, मौत के मुंह से निकल कर आई थी। ये सोच के ही वो झिरझिरी ले रही थी। हाँ बेटा जाओ आराम करो। वो भी इसकी कंडीशन समझते इसे रूम में भेज गए, जबकि खुद अपने कदम घर से बाहर की जाने बढ़ाए। काले पहुंची तो आज फिर से प्रोफेसर नहीं आए थे। लो अब इन्होंने भी छुट्टियां शुरू कर दी हैं। विशाल ने मुंह बनाया, जबकि आज इसका दिमाग काफी घुमा हुआ था। आज सुबह फिर अंकल ने इसके और सिकंदर के निकाह की बात छेड़ दी थी। वो नहीं चाहती थी कि ये निकाह हो, जबकि वो फिक्स किए बैठे थे कि ये निकाह हो जाए। वो काफ़ी अपसेट थी। जब कॉलेज से बाहर निकली तो अचानक दो नकाबपोश ने इसको अपने कब्जे में ले लिया और इसकी गाड़ी में बैठते इसे होस्टेज बना के साथ ले गए। वो बुरी तरह डर गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वो इसे एक फ्लैट ले आए थे जहाँ 3 मास्क वाले और थे, और फिर वो शख्स सामने आया जिसने कल माल में इसकी जान बचाई थी। इसने इसे क्यों किडनैप किया था वो समझ ना सकी। तुम्हें यहाँ एक मकसद से लाया गया है। यकीनन तुम पैंक नहीं होगी और हमारा साथ दोगी। वो शख्स धीरे धीरे बोला, कौन हो तुम? विशाल की बात पे इसने अपना मास्क हटाया। प्रोफेसर आप? विशाल हैरान हुई। हमें तुम्हारी मदद चाहिए मिशाल मलक। वो संजीदगी से गोया हुआ, कैसी मदद? और मुझे यूं किडनैप करके लाने का मकसद? वो माथे पे बल डाले बोली, एक मिनट, किडनैप करके नहीं लाए, बहिफाजत यहाँ तक पहुँचाया। और ऐसा क्यों किया? मिशाल ने मुंह बिगाड़ के कहा। तो मेजर यजदान शाह ने गहरा सांस भरा और अपनी टीम के बारे में मुख्तसरन बताया। वो तो प्रोफेसर नहीं मेजर हैं। मुझसे क्या चाहते हैं? वो अपने सीने पे बाजू बांधे चिढ़ने वाले अंदाज में बोली। तो मेजर यजदान ने एक लॉकेट के पिक्चर इसे दिखाई। मुझे ये चाहिए। तो दोनों आमने सामने बैठे एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले बात कर रहे थे। शीजा को इनका आई कांटेक्ट एक आंख ना भाया। मिशाल को इनका आई कांटेक्ट एक आंख नवाया। ये तुम्हारे कजन सिकंदर मलिक के पास है। मेजर यजदान शाह ने मजीद बात बढ़ाई। तो मैं क्या करूं? वो कंधे उचका के बोली, तुम ही ये लॉकेट इससे ला सकती हो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं कि इस लॉकेट को हासिल करने में लगाएं। बिना इससे पता लगे ये लॉकेट हम तक तुम पहुंचाओगी। मेजर यजदान शाह कतई अंदाज में बोला। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? अपनी आईब्रोज रेज करते पूछा। इसे अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी लड़की इसे अच्छा खासा टफ टाइम देने वाली थी।
کیا ملک کو قوم کی خدمت میں اپنا حصہ نہیں ڈال سکتی؟ وہ اسے اب ایموشنل کر رہا تھا کہ ایک دم سے مشال کے دماغ کی بتی جلی. میں یہ لاکٹ لے آؤں گی لیکن میری ایک شرط ہے. اب کہ اس کی آنکھیں چمکی. کیسی شرط؟ اس کے باقی ٹیم ممبرز ان دونوں کی باتیں کرتا دیکھ کر مسلسل خاموش تھے. اب مجھ سے نکاح کر لیں. وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی. وٹ ربش! وہ تم سے کیوں نکاح کریں گے؟ شیزا کا دماغ فٹ سے گھوما. مشال نے اسے گھورا. میجر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کیا. وہ بیچ میں نہ بولے. کیوں کرنا ہے تمہیں مجھ سے نکاح؟ وہی پہلے دن والی اس کی ڈیمانڈ سنتا میجر لب بھیج گیا. میں نے آپ سے پوچھا آپ کو یہ لاکٹ کیوں چاہیے؟ وہ بھی دوبدو ہوئی. یہ اب زیادہ ہو گیا ہے میجر. شیزا نے لب بھیجے. آپ سب یہاں سے باہر جائیں. اچانک سے میجر کی بات پہ سبھی نے حیرت سے اسے دیکھا. میجر آپ؟ شیزا کو بے چینی ہوئی. جتنا کہا گیا ہے اتنا کریں. جہاں ان سب کے منہ بنے وہیں مشال ریلیکس ہو کے بیٹھی تھی. ان سب کے جانے کے بعد میجر کی نگاہیں اس کے حسین چہرے پہ ٹھہر گئیں. اس کے نکاح کی ویلیو کیا ہوگی؟ اس نے مشال کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا. کیا مطلب؟ وہ تھوڑا الجھی. مطلب؟ میجر نے گہرا سانس بھرتے دائیں جانب دیکھا اور پھر اسے مطلب یہ کہ اس نکاح کے بعد حقوق کا کیا درجہ ہوگا؟ کیا صرف پیپر میرج کرنا چاہتی ہو یا مکمل میرے حصار میں آنا چاہتی ہو؟ میجر کی بات پہ ایک پل کو مشال کا دل دھڑکا. اس کے چہرے پہ کوسوں قزاق کے رنگ بکھرے تھے. یہ نہیں، میں نکاح کے بعد ڈیسائیڈ کروں گی میجر، لیکن بس اتنا سن لیں، میری حفاظت کرنی ہے. وہ تھوڑا روب سے بولی. کیسی حفاظت؟ اور اگر بات حفاظت کی ہے تو وہ تو میں ایسے بھی کرنے کو تیار ہوں. اس کے لیے نکاح نہیں؟ ایسے نہیں، مجھے آپ کے نکاح میں آنا ہے. مشال نے بات کاٹتے تیزی سے کہا. اوکے، یہ لاکٹ میرے ہاتھ میں آتے ہی اس دن نکاح کر لیں گے. میجر نے فوراً فیصلہ لیا. نہیں، لاکٹ سے پہلے نکاح کرنا ہے. بعد میں مکر گئے تو؟ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلاتے بولی، جبکہ میجر کے ماتھے پہ گھوری ڈالے اسے دیکھا. میں ایک میجر ہوں فوجی، اور میں اپنی بات سے مکرتا نہیں، لیکن پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے نکاح کے لیے تیار ہوں. میجر کی بات پہ مشال نے گہرا سانس بھرا. ابھی کریں. مشال تو جیسے تیار بیٹھی تھی. اتنی جلدی کیوں؟ کتنے سال کی ہو؟ میجر نے اب کی بار اسے سر سے پاؤں تک دیکھا. 18 کی ہو گئی ہوں. مشال نے فوراً سے کہا. مبادہ وہ انکار ہی نہ کر دے. بنا ولی کے تو نکاح ہی نہیں ہوتا. میجر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا. وہ جاننا چاہتا تھا اس لڑکی کے دماغ میں کیا چل رہا تھا. میرے ولی میرے تایا جان ہیں، انہیں میں منا لوں گی. بس آپ نے کہنا ہے آپ مجھ سے شدید محبت کرتے ہیں اور میرے بغیر نہیں رہ سکتے. اس کی بات پہ میجر نے اچنبھے سے اسے دیکھا. میرے خیال سے تم اس نکاح کو شو آف بھی کرنے کا ارادہ رکھتی ہو. ایسے تمہیں لاکٹ لانے میں مسئلہ ہوگا. تمہارے کزن کو پتہ چل گیا تو وہ چکنا ہو جائے گا. میجر ڈونٹ وری، وہ میرا مسئلہ ہے، میں ہینڈل کر لوں گی. مشال نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا. میجر اس کا پختہ عزم دیکھتا دل ہی دل میں داد دینے لگا. اگر لاکٹ لے کے میں نے تمہیں ڈائیورس دے دیا تو؟ ایک آخر بار اسے آزمایا. اسی بات میں مشال کا دل ڈوب کر ابھرا. میجر یزدان شاہ، آپ ایسے مر کے بھی نہیں کریں گے. میں جانتی ہوں شاہ مر جاتے ہیں، اپنے نکاح میں آئی لڑکی کو نہیں چھوڑتے. وہ پورے وثوق سے بولی تو بے اختیار یزدان شاہ کے لبوں کو دھیمی مسکان نے چھوا اور دکھنے میں ہی چھوٹی لگتی تھی جبکہ تھی نہیں. ہاؤ از پاسبل ہادیہ؟ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہی نوز آئی لو ہم. پھر بھی وہ اس لڑکی سے نکاح؟ شیزا کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں. میں بیبی، یہ مشن کا حصہ ہو. مشن کا کمپلیٹ ہوتے ہی وہ نکاح ختم کر دیں گے، ہادیہ نے سمجھایا، جبکہ شیزا کی آنکھیں اب باقاعدہ آنسو بہانے لگیں. باقی ٹیم ممبرز بھی بہت چپ چپ تھے. شیزا کی محبت کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی، لیکن اتنا ہی یہ بھی سچ تھا کہ میجر یزدان شاہ نے کبھی بھی اس کو حوصلہ نہیں دیا تھا، لیکن حوصلہ شکنی بھی نہیں کی تھی. سب اس وقت یزدان شاہ کے پرسنل فلیٹ میں موجود تھے. وہ اتنا جانتا تھا کہ انہی دنوں بہت بڑی اسمگلنگ ہونے والی ہے، پر کہاں، کب، کیسے وہ یہ نہیں جان پایا تھا. اس کے لیے اسے اسکندر کے اس لاکٹ کی ضرورت تھی جس میں سارے راز تھے، اور ان رازوں تک پہنچ کے ہی وہ اپنا مشن پورا کر سکتا تھا. پر وہ لاکٹ حاصل کرنے کے لیے اس نے سر توڑ کوشش کی، پر اب تک وہاں نہیں پہنچ پایا تھا. اسی وجہ سے اس نے اس کی کزن مشال کے ذریعے یہ کام کروانے کا سوچا اور کالج میں پروفیسر کی حیثیت سے انٹر ہوا. پر ابھی اتنی جلدی سے مشال پہ خود کو اوپن نہیں کرنا تھا. پر بہن کی خاطر وہ یہ بھی کر گزرا، کیونکہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ اس کی بہن کو کڈنیپ کرنے والے کوئی اور نہیں، عزیز کے بندے تھے، اور عزیز سکندر کا بندہ تھا. اگر اسے کشف تک پہنچنا تھا تو پہلے اسے سکندر پہ ہاتھ ڈالنا تھا، اور اس کے لیے اسے لاکٹ پر ہر حال میں چاہیے تھا. پر مشال کی شرط نے اسے بری طرح پھنسا دیا تھا اور اسے اس کی شرط ماننی پڑی. اب بہن کو واپس آنے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا. مشال، تم نے مجھے اس لیے یہاں بلایا ہے؟ اچانک ہی اپنے تایا جان اویس ملک کو کال کر کے رجسٹرار کے آفس بلوایا تھا اور ان سے اپنے نکاح کا بولا. تایا جان، میں یزدان سے بہت محبت کرتی ہوں، اور وہ بھی، اس لیے اگر ایسی بات ہے تو رشتہ بھیجے گھر طریقے سے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اویس ملک تھوڑا خفا سے لگے. وہ ایسا ہی کر رہے تھے، لیکن میں نے کہا ہے کہ مجھے آج نکاح کرنا ہے،
اور اس نکاح کی وجہ جان سکتا ہوں؟ تایا جان نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ نہیں، مشال نے سہولت سے انکار کیا۔ اور اگر میں نہ مانوں تو؟ وہ اکھڑے لہجے میں بولے۔ آپ کی مرضی تایا جان، 18 کی ہوں، بالغ ہوں، ماں باپ سر پہ نہ ہوں تو خود فیصلہ لے سکتی ہوں، لیکن آپ کے لیے میرے دل میں بہت عزت اور احترام ہے، اس لیے آپ کو یہاں بلایا۔ وہ دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں بولی، جبکہ ان سب باتوں کے دوران یزدان ایک بار بھی بیچ میں نہیں بولا۔ ٹھیک ہے، کریں نکاح۔ وہ تھوڑا برہم ہوئے، لیکن مشال نے بھی پرواہ نہ کی، اور تھوڑی دیر میں مشال نعیم سے مشال یزدان بن گئی۔ نکاح ہوتے ہی وہ وہاں سے بنا کچھ کہے نکل گئے۔ یہ تمہارے سگے تایا تھے؟ یزدان نے نبے سے پوچھا۔ جی، مشال نے سر جھٹکا۔ ٹھیک ہے، اب کام پہ لگو، یزدان نے اپنی جگہ سے اٹھتے کہا۔ تو مشال نے گھورا۔ ابھی صرف نکاح ہوا ہے اور آپ روب جمانے لگے۔ مشال خفگی سے بولی۔ ابھی صرف روب ہی جما رہا ہوں، غنیمت سمجھو۔ جس دن حق جمایا تو اس دن وہ ابھی بات مکمل کرتا کہ مشال نے اسے گھورا۔ یہ نکاح حق جمانے کے لیے نہیں کیا یزدان شاہ، آپ کو لاکٹ ملے گا اور مجھے سیکیورٹی ایز ہسبینڈ۔ وہ منہ بناتی بولی، لیکن اسے کس سے سیکیورٹی چاہیے تھی یہ وہ اب بھی نہیں بتا پا رہی تھی۔ ارے سر، سب بالکل ٹھیک ہے، میں نے خود اپنی نگرانی میں کروایا ہے سب۔ عزیز سکندر کو اس شب کا معائنہ کرتے دیکھ رہا تھا تو ذرا گھبرا کے بولا۔ اس کی گھبراہٹ کو سکندر ملک جیسے شاطر انسان نے فوراً بھانپ لیا۔ جانتا ہوں سب ٹھیک ہوگا، بس اپنی تسلی کر رہا ہوں، سکندر نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اس وقت وہ اسی کنٹینر کے پاس تھا جس میں کشف کو بند کیا گیا تھا۔ اس کو کھولو۔ نہ جانے سکندر کے دل میں کیا آن سمائی کہ اس نے کنٹینر کو کھولنے کا حکم دیا۔ جی، اسے کھولنا ہے۔ عزیز نے تھوک نگلا۔ سکندر کے غصے سے کون نہیں واقف تھا، اگر اسے ذرا سا بھی پتہ چل جاتا کہ اندر لڑکی ہے تو شاید وہ ان سب کی جان ہی لے لیتا۔ عزیز نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا کہ کنٹینر کو کھولے۔ اس نے آگے بڑھ کے اس کا لاک کھولنا چاہا کہ اسی لمحے سکندر کے نمبر پہ کسی کی کال آنے لگی۔ ہاں بولو، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ بری طرح بوکھلایا۔ میں آ رہا ہوں ابھی۔ سکندر نے فون بند کرتے عزیز کی جانب دیکھا۔ سب کام دھیان سے ہونا چاہیے عزیز، آج رات مال بھیجنے کی ذمہ داری تمہاری ہے، میں کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، سمجھے؟ وہ اپنی کہتے وہاں سے چلا گیا تو عزیز نے شکر کا کلمہ پڑھا اور اس آدمی کو وہاں سے بھگایا۔ بچت ہو گئی، ورنہ آج تو پکا گئے تھے کام سے۔ بادشاہ اس لڑکی کی الگ سے پیمنٹ کر رہا تھا۔ بادشاہ کو صرف اس کی پکچر سینڈ کی گئی تھیں اور کشف کی پکچر دیکھ کے وہ پاگل ہوا تھا۔ پورے 50 لاکھ دیے تھے اس نے مشر کی خوبصورتی کے لیے، اور نہ جانے اب آگے وہ اس خوبصورتی کو کس طرح کیش کروانے والا تھا۔ کشف نے بے اختیار اللہ کو پکارا۔ وہ اب جیسے ہی بے بس ہو گئی تھی۔ وہ امید کا دامن چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن صبر کا دامن چھوٹ رہا تھا۔ وہ آنکھیں میچے بس اپنے اللہ کو یاد کر رہی تھی۔ شاید زندگی میں جانے انجانے میں کوئی گناہ ہو گیا ہو۔ وہ اللہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ تم جانتی ہو وہ لاکٹ کہاں ہوگا؟ گاڑی میں بیٹھے ماسک پہنے وہ مشال سے پوچھ رہا تھا۔ کیوں، آپ کو مجھ پہ ڈاؤٹ ہے؟ وہ اپنی حویلی کے ارد گرد سیکیورٹی دیکھتی ایک آئی برو ریز کرتے یزدان کو دیکھتے بولی۔ ڈاؤٹ ہوتا تو تم سے یہ کام کرنے کو نہ کہتا اور نکاح کا اتنا بڑا رسک لیتا ہی نہ۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ کیوں، آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ مشال نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ اب ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں۔ کچھ دیر توقف کے بعد یزدان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مشال کے دل میں کچھ چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امڑتی نمی کو دیکھتے یزدان کے دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی۔ آپ یہیں ویٹ کریں، میں 1 گھنٹے تک لاکر لے کر آتی ہوں۔ وہ اس وقت حویلی کی بیک سائڈ پہ موجود تھے، جہاں کسی کی بھی ان پہ نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ آر یو شور؟ کر لو گی نا؟ نہ جانے کیوں یزدان کو اسے لے کے ڈر سا لگا۔ 100% شور، وہ مسکرا کے یقین سے کہتے اترتی۔ اپنی ہی حویلی میں چھپ کے گھسی تھی، کیونکہ جو وہ کام کرنے والی تھی اس میں بہت رسک تھا، اور لاکٹ اس کی موجود میں غائب ہوتا تو سب سے پہلے شک اسی پہ جاتا۔ وہ بہت پرسکون سے نظر بچا کے اندر بڑھتی۔ اب اپنے تایا ابو کے کمرے کا رخ کیا۔ اندر بڑھتے اس نے باکس ریک کے ایک حصے کو سرکایا۔ وہاں سے ایک لاکر دکھائی دیا جس میں کچھ ڈیجٹ لگاتے وہ لاکر کھل جانا تھا، اور وہ پاس ورڈ تو مشال کو پتہ ہی تھا کیونکہ وہ مشال کا نام تھا۔ لاکر کھل گیا۔ اس میں سے ایک چابی تھی۔ وہ چابی لیتے وہاں سے اب سکندر کے روم میں آئی تھی۔ اس کے کمرے کی بیک سائڈ پہ ایک سپائی کیمرہ تھا جس کا کنیکشن وہ اندر آتے بہت آرام سے بند کرائی تھی۔ یہ مینشن اس کا تھا، یہاں کی ہر چیز کو وہ جانتی تھی۔ کیمرہ آف ہوتے ہی وہ فوراً سکندر کے روم میں سامنے لگی۔ بڑی سی پینٹنگ کو ہٹاتے اس میں سے دیوار کے ایک حصے کو ہلکا سا ٹچ کیا تو وہ موو ہوا۔ اس میں ایک لاکر تھا جس میں وہ چابی لگنی تھی۔ چابی لگاتے وہ لاکر کھلا اور اس میں سے وہ لاکر نکالتی اسے دیکھنے لگی۔ وہ بہت بھاری لاکر تھا۔ اس میں ہیرے تھے اور قیمتی پتھر، پر اس میں ایک چپ بھی تھی
پر وہ اس میں کہاں لگی تھی مشال نہیں جانتی تھی۔ مشال نے جلدی سے وہ لاکر واپس بند کیا اور تصویر واپس لگائی کہ اس کے ہاتھ پہ فریم کا حصہ لگا۔ وہ بلبلا اٹھی۔ اس سے پہلے کہ خون نیچے گرتا وہ فوراً درد برداشت کرتی دوپٹے میں ہاتھ کو دباتے خون روکا، پر اس کا دوپٹہ پورا خون سے بھرنے لگا۔ وہ اپنا سارا دوپٹہ اپنے ہاتھ پہ لپیٹ گئی تاکہ خون کی کوئی بوند نیچے نہ گرے۔ اس کے ہاتھ کی ایک طرف گہرا کٹ لگا تھا۔ وہ سب کچھ جلدی جلدی سمیٹتی حویلی کے بیک سائڈ پہ آ گئی اور یزدان کی گاڑی میں بیٹھتے سکھ کا سانس لیا۔ یہ کیا کیا؟ اس کو بنا دوپٹے کے دیکھ کر وہ تھوڑا برہم ہوا، لیکن اس کا دوپٹہ ہاتھ میں لپیٹے دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہوا۔ کچھ نہیں، تھوڑا کٹ گیا تھا، وہ لاپرواہی سے بولی، جبکہ درد سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ دکھاؤ مجھے۔ یزدان نے اس کا ہاتھ تھاما جو وہ چھڑانے لگی، پر وہ پھر بھی دوپٹہ ہٹاتا دیکھنے لگا۔ او گاڈ، یہ تھوڑا سا کٹا ہے، اچھا خاصا کٹا ہے مشال، کوئی حال نہیں تمہارا۔ وہ گاڑی کو کک لگاتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے واپس جانا ہے مینشن۔ وہ سٹپٹائی۔ اب لاکٹ پکڑیں اور جائیں پلیز، وہ منمناتے ہوئے بولی۔ بولتے بیگ سے لاکٹ نکالنے لگی۔ لے لوں گا، ابھی چپ کر کے سیدھی بیٹھو، یزدان نے اسے ڈانٹ دیا۔ وہ اس کا زخمی ہاتھ دیکھ کے کافی پریشان ہو گیا تھا، جیسے مشال نے بھی محسوس کرتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ بلا کا خوبصورت تھا اور پہلی نظر میں مشال کے دل میں آن بسا تھا، پر مشال یہ بھی جانتی تھی کہ ملنا ناممکن ہے، پر پھر اللہ نے معجزہ ہی دکھا دیا۔ اتنا اہم موقع وہ گنوا نہ سکی۔ ہاسپٹل کی پارکنگ میں گاڑی روکتے وہ مشال کو لیے باہر آیا اور ہاسپٹل میں جاتے ہی فوراً اس کے ہاتھ کا ٹریٹمنٹ ہونے لگا۔ وہ اس کے ساتھ سائی کی طرح تھا۔ مجھے پین ہو رہا ہے، وہ یزدان کے ہاتھ کو دباتے بولی۔ بس تھوڑا سا برداشت کر لو۔ یزدان بہت فکر مند ہوا۔ شکر کریں کٹ زیادہ گہرا نہیں تھا، ورنہ سٹیچز لگانے پڑتے۔ ڈاکٹر نادیہ نے مشال کو مسکرا کر دیکھا، جس نے ابھی بھی یزدان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ یزدان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ اب تو نہیں ہو رہا درد؟ یزدان کے لہجے میں فکر مندی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے بے اختیار اٹھی کہ یزدان کے سینے سے ٹکرائی۔ یزدان نے اسے واپس چیئر پر گرنے سے بچاتے کمر میں ہاتھ ڈالے خود سے قریب کیا۔ بی کیئرفل، دھیمے سے کہتا۔ وہ ڈاکٹر نادیہ کا شکریہ ادا کرتا، اسی لیے باہر آیا۔ آپ کو اب اپنے مشن کی فکر ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ سکندر بھائی کو لاکٹ کی گمشدگی کا پتہ چلے اور پلان تبدیل ہو، آپ ایکشن لے لیں، وہ اسے بڑے بوڑھوں کی طرح سمجھا رہی تھی۔ گاڑی میں چلو، میں کیب، وہ پھر سے بولی۔ مشال گاڑی میں چلو، وہ آنکھیں دکھاتا بولا۔ اب مجھے خواہ روب نہ جمائیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھتے منہ بنا کے بولی، یہ سب نکاح سے پہلے سوچنا تھا۔ میں بہت کنزرویٹو بندہ ہوں، تمہیں میرے نکاح میں آنے کے بعد ہی میرا پتہ چلے گا اور شاید تم پچھتاؤ بھی۔ وہ گاڑی اس کے مینشن کی جانب موڑتا دھیرے سے کہا، سیم ٹو یو شاہ صاحب۔ وہ بھی مسکرا کے بولتی سے دنگ کر گئی۔ اپنا خیال رکھنا، اور یہ کل چینج کروانی ہے بینڈیج، میڈیسن بھی وقت پہ۔ اف ٹھیک ہے پلیز، آپ پکڑیں گے لاکٹ اور نکلیں جلدی سے۔ وہ اس کے ہاتھ میں لاکٹ تھماتی نیچے اترنے لگی کہ یزدان سے کلائی سے تھاما۔ کوئی مشکل تو نہیں آئے گی؟ مطلب سکندر کو کوئی شک شاید، لیکن میں سنبھال لوں گی، ڈونٹ وری۔ وہ اسے تسلی دے رہی تھی، لیکن یزدان نے اس کا بیگ لیتے اس کا موبائل نکالا۔ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، مشال نے سے منہ بناتے کہا۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے اس نمبر پہ کال کر لینا، نمبر میں نے سیو کر دیا ہے۔ یزدان نے گہرا سانس بھرتے اس کی بات کو نظر انداز کرتے کہا تو وہ سر اسپات میں ہلاتے اترنے لگی کہ یزدان نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ تھوڑا گھبرا کے اسے دیکھنے لگی کہ ایک دم سے یزدان نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ تھینکس آ لاٹ۔ وہ دھیما سا مسکرایا۔ مشال خود پہ قابو پاتے نیچے اتری، اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ یزدان کا رخ اب ہیڈ کوارٹر کی جانب تھا۔ اس کے ہاتھ میں لاکٹ تھا جس میں ایک چپ تھی۔ وہ لاکٹ سے چپ نکالنا چاہتا تھا، پر اسے اس لاکٹ میں کوئی چپ دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ ہیڈ کوارٹر جا کے اس کا معائنہ کرنا چاہتا تھا۔ شہباز اشنا کو گھر لے آیا تھا، اب وہ پہلے سے کافی بہتر تھی۔ شہباز دل ہی دل میں اسے شرمندہ تھا، پر لب خاموش تھے۔ کشف کا کچھ، یہ سوپ پی لیں، پھر میڈیسن لینی ہے۔ اس کی بات کاٹتا نظریں جھکائے بولا، شہباز کشف کا کچھ، اشنا پلیز، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، آپ پلیز یہ سوپ فنش کریں۔ وہ جیسے بہت بے بسی سے گویا ہوا، سب میری وجہ سے ہوا، اگر میں اسے روک لیتی تو آج وہ ہمارے ساتھ ہوتی۔ اشنا کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بس دعا کریں وہ جہاں ہو صحیح سلامت ہو۔ شہباز کا لہجہ بھی بھیگنے لگا تو وہ اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ شہباز نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور دل ہی دل میں بہن کی سلامتی کی دعا کرنے لگا۔ ایسا ناممکن ہے، مشال ایسا نہیں کر سکتی۔ سکندر مشال کے روم کی جانب بڑھا کہ وہ باہر آتی دکھائی دی۔ تم نے یزدان شاہ سے نکاح کر لیا؟ وہ غصہ ضبط کرتے بولا۔ مل گئی آپ کو خبر؟ ویسے کمال کے مخبر ہیں آپ کے۔ مشال نے سینے پہ بازو باندھتے ہوئے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ جانتی ہوں وہ کون ہے؟ سکندر بھڑکا۔ ایک خوبصورت مرد، دوبدو جواب دیا۔ وہ ایک نڈر ورلڈ مافیا کا ڈون ہے۔ تو اچھا ہے نا، ایک ڈان کو دوسرا ڈان ٹکر دے گا۔ وہ مسکرا کے بولی۔ تم دھوکہ بازی کر رہی ہو۔ مشال سکندر بھڑک ہی اٹھا۔
آپ یہ الفاظ سوٹ نہیں کر رہے سکندر بھائی، اس لیے مجھ سے بھی امید نہ رکھیں کہ میں آپ کا مزید ساتھ دوں گی۔ وہ بھی تنگ کے کہتی آگے بڑھ گئی۔ پچھتاؤ گی تم، سکندر نے اس کے جاتے قدم دیکھتے کہا۔ پچھتا تو رہی ہوں آپ کا ساتھ دے کر، وہ بھی دکھی لہجے میں بولتی چلی گئی، جبکہ اس کے ہاتھ کا زخم دیکھتا وہ لب بھیج گیا۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونکے جا رہا تھا، اسے مشال کے یکدم بدلنے سے چنبا ہو رہا تھا، پر وہ چپ تھا کہ تبھی اس کے موبائل پہ ایک لڑکی کی تصویریں آئیں۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھا۔ وہ لڑکی رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی اور نیم بے ہوش تھی، پر وہ بہت خوبصورت تھی۔ پر اسے کون بھیج سکتا تھا اور کیوں؟ ایک دم سے اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ یہ تو وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر بھاگا۔ چپ جیسے ہی ڈی کوڈ ہوئی سارے رازوں سے پردے ہٹتے چلے گئے۔ اب کیا کریں میجر؟ وہ سب بھی وہاں موجود تھے۔ اٹیک اس شب کو پاکستان سے باہر نہیں جانا چاہیے ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اب اپنی ٹیم کے ساتھ پلان بنا رہا تھا۔ شب آج رات نکلنے والا تھا اور ان کے پاس وقت بہت کم تھا، اس لیے انہیں آج رات ہی اٹیک کرنا تھا۔ وہ ساری پلاننگ بناتا اٹھا۔ نو سر، اوکے لیٹس ریڈی ٹو گو۔ میجر شاہ ایک بات پوچھنی ہے آپ سے۔ شیزا نے بہت ہمت کرتے یزدان شاہ کے پاس کھڑے ہوتے اسے دیکھا۔ پوچھیں کہ آپ اور وہ لڑکی اس نکاح کو ہمیشہ کے لیے نبھائیں گے یا یہ صرف میرا نہیں خیال؟ میں شیزا کے میرے پرسنل معاملات میں کسی کو بھی بولنے کا حق میں نے دیا ہے، سو پلیز کنسنٹریٹ آن یور مشن۔ وہ تھوڑا کھردرے لہجے میں بولا۔ شیزا کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں کیونکہ وہ جانتی تھی یہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہی کیا گیا ہے۔ سکندر جیسے ہی شپ پر پہنچا اس کا رخ سیدھا اور کنٹینر کی جانب تھا جسے کل وہ کھولتے کھولتے رہ گئے۔ آج بہت خاموشی کے ساتھ اس نے اس کنٹینر کو کھولا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی رسیوں سے بندھی ہوئی وہاں بے ہوش پڑی تھی۔ سکندر ایک منٹ کی دیری کیے بنا اس کی رسیاں کھولی اور اسے فوراً وہاں سے نکلا۔ ابھی وہ اس لیے نکلا تھا کہ میجر یزدان شاہ کی ٹیم نے اس شپ پہ حملہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شلاووں کی طرح سب کو مار گراتے وہ شپ کو اپنے انڈر لے چکے تھے۔ سکندر دور سے یہ سب دیکھتا لب بھیجتا رہ گیا۔ یہ سب بہت رازداری سے ہو رہا تھا۔ پھر پولیس کیسے ان تک پہنچ گئی؟ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ پولیس نے چھاپا مارا ہے۔ وہ بنا مزید کچھ سوچے سمجھے اس لڑکی کے لیے وہاں سے نکلا اور ہاسپٹل لے آیا۔ سر یہ اس لڑکی کو ہوا کیا؟ ڈاکٹر ہمیرا نے حیرانگی سے پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو، پلیز آپ چیک کریں انہیں، سکندر نے ماتھا مسلتے کہا۔ کچھ دیر کے بعد اس لڑکی کو ہوش آ گیا تو سکندر نے سکھ کا سانس لیا۔ کشف نے وہاں کیسے پہنچی؟ سکندر نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ آپ یہاں؟ کشف نے سہمے ہوئے پوچھا۔ ابھی وہ مزید کوئی بات کرتے کہ ایک دم سے میجر یزدان اندر داخل ہوا۔ سکندر نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ یو آر انڈر اریسٹ مسٹر سکندر۔ یزدان کے بات پہ سکندر نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم؟ ابھی وہ کچھ کہتا کہ پولیس وہاں داخل ہوئی اور سکندر کو اریسٹ کر لیا گیا۔ یزدان شاہ کشف کی جانب بڑھا تو وہ بھائی کے سینے سے لگی۔ میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ یزدان شاہ کے لہجے میں فکر تھی۔ جی بھائی۔ وہ یزدان شاہ کے سینے سے لگی آنکھیں موند گئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ وہ اسے تسلی دیتا آگے کا لاہے عمل تیار کر رہا تھا۔ یقیناً اب سکندر ملک خود کو چھڑوانے کی کوشش تو کرے گا، پر اس کو چھڑوانے والا بھی تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے گا۔ یزدان شاہ نے لب بھینچے سوچا۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سوئی تھی کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی پنڈلیوں پہ ہاتھ پھیر رہا ہے۔ ایک دم سے مشال کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ ڈر کے مارے اٹھ بیٹھی۔ اپنے بستر پہ یزدان شاہ کو بیٹھا دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ تو مجھ سے نکاح کا مقصد تمہاری کی سیفٹی کے حوالے سے تھا، وہ مجھے پتا چل گیا۔ یزدان نے لب بھینچے غصہ ضبط کرتے سرد لہجے میں کہا۔ مشال کے ماتھے پہ پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس نے بھڑکتے پوچھا۔ پلیز یزدان شاہ میری بات سنیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھنے لگی۔ تم بھی اس کے ہر گناہ میں برابر کی شریک ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ یزدان شاہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ مشال کی سانسیں گہرے ہوئیں جبکہ اب مشال کے بال یزدان شاہ کے ہاتھوں میں تھے۔ میری بات۔ وہ پھر بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب کہنے کو کچھ بچا ہے؟ تم نے دھوکے سے مجھ سے نکاح کیا۔ ابھی اسی وقت میں اس نکاح کو ختم کرتا ہوں۔ میں ایک مجرم سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتا مشال ملک، وہ دبا دبا چلایا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ ایک فوجی ہیں، اپنی بات سے نہیں مکریں گے اور میں نے آپ کو ثبوت فراہم کیے۔ آپ اس کی بات سنتا وہ خود پہ ضبط کرتا پیچھے ہٹا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ وہ گہرا سانس بھرتے پوچھا۔ بوجھ بیٹھا۔ سکندر بھائی کی وجہ سے، وہ مجھے اچھے لگتے تھے لیکن ایک بھائی کی حیثیت سے وہ میرے آئیڈیل تھے۔ مجھے لگتا تھا وہ کبھی غلط ہی نہیں ہو سکتے۔ شروع میں مجھ سے عجیب لگا لیکن جب اس کام میں پڑی تو دھیرے دھیرے اس دلدل میں دھستی چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا اور وقت گزرتے مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ میں نے سکندر بھائی کو منع کیا کہ اب میں مزید ان کا ساتھ نہیں دے سکتی تو انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ مجھے قید کر دیں گے۔ میں ڈر گئی، کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے سوچا ایسا کچھ کروں کہ میں بچ بھی جاؤں اور سکندر بھائی کو بھی کم سزا ہو۔ مشال نے ساری سچائی یزدان کے گوش گزار دی۔
یزدان شاہ اس کی ساری بات سنتا باہر نکلنے لگا کہ مشال کے پکارنے اس کے قدم روکے. پلیز مجھے چھوڑنا مت، میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے. میں جانتی ہوں میں آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے آپ چاہیے. وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی. یزدان ایک نظر اسے دیکھا. اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی. کیا بھگتو گی؟ منظور ہے؟ اس کی بات پہ یزدان نے آسودہ سانس خارج کیا اور اسے اپنے سینے سے لگایا تو وہ حیران رہ گئی. اتنا ساتھ دیا تم نے تو معافی مل سکتی ہے تمہیں؟ وہ اس کے آنسو پوچھتے بولا. سچ میں؟ وہ حیران ہوئی. لیکن سکندر. وہ تھوڑا ٹھہرا. اس نے بھی ہمارا بہت ساتھ دیا. کیا مطلب؟ سکندر بھائی نے؟ وہ کیسے؟ مشال حیران ہوئی. پہلے وہ انکار کرتا رہا، لیکن بعد میں پھر تھوڑا مورل لیکچر دیا تو خود سیدھا ہو گیا. اس نے اپنے باقی اڈوں کا بھی پولیس کو بتا دیا اور وہ بھی وعدہ معاف گواہ بن کے خود کو بچا چکا ہے. سچی؟ مشال نے خوش ہوئی. بہت جلد ہمارے ہاتھ اس بادشاہ کی گردن تک پہنچنے والے ہیں، یزدان نے پرعزم انداز میں کہا. 3 ماہ بعد سکندر جیل سے چھوٹ گیا. اسے وعدہ معاف گواہ کے بعد سزا میں کمی کی گئی، جو 3 ماہ بعد ضمانت ہوتے ہی وہ باہر آیا. مشال اور یزدان دونوں ہی اسے ریسیو کرنے آئے، جبکہ وہ دوسری طرف اویس ملک بھی گاڑی کے پاس کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے. میرے بنا نکاح بھی کر لیا اور رخصتی بھی. وہ تھوڑا خفا ہوا. ولیمہ رہتا ہے؟ یزدان نے ایک آنکھ ونک کی. اپنے ولیمے میں میرا نکاح کروا دو پھر. سکندر کی بات پہ وہ دونوں چونکے. کس سے؟ یزدان نے حیرانگی سے پوچھا. کشف سے، آپ کی بہن. مشال نے جھٹ سے بولا. واٹ؟ یزدان حیران ہوا. سکندر نے کان کھجایا. کشف اور سکندر بھائی 5 سال پہلے سے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہیں، جب یہ یونی میں تھے، لیکن پھر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور اب ملے تو. مشال نے تفصیل بتائی تو یزدان نے مشال کو گھورا. اور کیا کیا چھپا رکھا ہے؟ بتا دو ایک ہی بار. وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا. تو مشال سوچنے لگی. مشال مار کھاؤ گی اب. وہ اس لیے گاڑی میں بیٹھا. اب اس کا رخ شاہ ہاؤس کی جانب تھا. اس حادثے کے بعد کشف بہت اپسیٹ ہو گئی تھی اور اس کی شادی کا ہی گھر میں سب سوچ رہے تھے. ایسے میں یزدان نے سالس کا کردار ادا کیا اور کشف سے سکندر کے لیے پوچھتا. اس کی رضامندی کے ساتھ شہباز بھائی کو اعتماد میں لیتے اس کی اور سکندر کی شادی فکس کروا دی. شہباز اپنے بھائی بہن کی خوشی میں خوش تھا. اویس ملک بھی بیٹے کو راہ راست پیاتا دیکھ کر خوش ہو گئے. گناہ کی دلدل میں بہت بری دلدل تھی. ایک بار اس میں دھن جاؤ تو پھر بندہ مشکل سے اسے چھوڑتا ہے. سکندر نے سچے دل سے توبہ تو کر لی. اب دیکھنا تھا کہ وہ اپنی اسی توبہ پہ کتنی حد تک قائم رہتا. یو آر لکنگ ٹو مچ ہارڈ. اپنی صحت سے جائے. وہ مشال سے مخاطب ہوا تو وہ شرما گئی. تم نے اس وقت جھوٹ بولا کہ تم 18 کی ہو، جس وجہ سے مجھے پورے 3 ماہ ویٹ کرنا پڑا. اب تمہیں مجھے انکار نہیں چاہیے. مشال. یزدان نے اس کی چاند سے مکھڑے کو دیکھتے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا. مجھے چبھن ہو رہی ہے آپ کی مونچھوں کی. وہ پورا سا منہ بنا کے بولی. تھوڑا برداشت کر لو گی تو کچھ نہیں جائے گا. وہ اسے بستر پہ گراتا منہ بناتے اپنی شرٹ اتارنے لگا. آپ کو چینج کرنا ہے تو وہاں ڈریسنگ میں جائے نا. وہ اس کا 6 پیک چٹانی سینہ دیکھتی بوکھلاتے ہوئے بولی. اچھا اتنی تم معصوم. ایک جھٹکے سے اسے اپنی گود میں بٹھاتے اس کے لبوں کا پاؤٹ بناتے اپنے لبوں میں دبایا. وہ کھل کے گلاب ہوئی تھی. ایک فوجی کو سہنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اب صرف کسنگ پہ تمہارا یہ حال ہے. اب جب تمہاری روم میں سماؤں گا تو کیا کرو گی؟ وہ خمار آلود لہجے میں بولتا اسے ڈرا گیا. کیا کچھ ہوگا؟ وہ معصوم لہجے میں پوچھتی. یزدان کو لاجواب کر گئی. پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں. میرا بھی فرسٹ ٹائم ہی ہے. وہ ایک آنکھ ونک کرتا ہے اس کے گھیرے دار فراق کو 1 سیکنڈ میں زمین بوس کر گیا. اس کی خوبصورت رعنائیوں کو دیکھتا وہ سٹی بجانے والے انداز میں دیکھتا اسے تنگ کرنے لگا تو وہ اس کی آنکھوں میں ہاتھ جما گئی. یزدان اسے گود میں ہی لیے تکیے پہ اس کا سر رکھا اور ریموٹ سے تمام لائٹس کو ڈم کر دیا. شاہ پلیز مکمل اندھیرا کر دے. مجھے شرم آ رہی ہے. وہ دھیمی سرگوشی میں بولی. لیکن مجھے اپنی چھوٹی سی اسٹرابیری کو دیکھنا ہے. جب میں اس پہ گھٹا بن کے چھاؤں گا تو اس کے چہرے کے ہر رنگ کو دیکھنا ہے. وہ جذب کے عالم میں بولا. آپ کتنے بے باک ہیں یزدان. کوئی دیکھ لے اس طرح کی باتیں کرتے آپ کو پتہ لگ جائے یہ خڑوس بندہ کتنا رومانٹک ہے. وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں پیالے میں بھرتے اس کے ماتھے پہ لب رکھتے بولی. چھوٹی لڑکی تمہارے عشق نے مجھے یہاں پہنچایا ہے کہ میں بھی عشق کے جنوں میں بہہ نکلا. سارا قصور تمہارا ہے. بھلا کون اتنی شدت سے محبت کرتا ہے؟ وہ سارا الزام اسی پہ ڈال گیا تھا. اچھا میں نے کب کہا کہ میں آپ سے شدید قسم کی محبت کرتی ہوں؟ تمہاری آنکھیں، ان آنکھوں میں صاف لکھا تھا ڈیٹ یو لو می. وہ کہتے ہیں. اس کے لبوں پہ جھکتا اس کے اور اپنے بیچ کے سارے پردے گرا گیا. کمرہ دونوں کے معنی کے سرگوشیوں گونج رہی تھی، جبکہ وہ دل ہی دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ فوجی کو سہنا واقعی آسان نہ تھا.